کون کہتا ہے محبتیں شکل و صورت دیکھ کر کی جاتی ہیں؟ میں تو کہتا ہوں جس سے محبت ہو جائے وہ خود ہی آپ کو حسین لگنے لگ جاتا ہے، پھر چاہے اس کی صورت کیسی بھی ہو، آپ کے لیے ساری دنیا سے حسین وہی ہوتا ہے۔ میری محبت کی داستان بھی کچھ ایسی، یہ داستان شروع ہوتی ہے مری کی ان سفید برف سے ڈھکی پہاڑیوں اور سڑکوں سے، مخروطی چھت والے گھروں سے، سفید اوور کوٹ سے۔ میں مری کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے ہوئے ادھر سے ادھر گھومتا پھر رہا تھا۔ اس دن میں نے گہرے سبز رنگ کا اوور کوٹ پہنا تھا اور کالی جینس بھی۔ برف باری ہلکی ہلکی ہو رہی تھی جس کے چھوٹے چھوٹے ذرات اڑ کر میرے کندھوں پر گر رہے تھے۔ ہاتھوں میں دستانے پہن رکھے تھے، سر پہ مفرل بھی اوڑھ رکھا تھا، مگر سردی رگ رگ میں گھسی جا رہی تھی۔ میں نہ جانے کتنی ہی دیر وہاں ٹہلتا رہا، پھر گھر واپسی کی راہ لی۔ ہماری رہائش گاہ ایک پہاڑی پر واقع ایک مخروطی چھت والے گھر میں تھی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی کچھ اور گھر بھی تھے جو کہ بالکل ہمارے گھر کے جیسے ہی تھے۔ میں سڑکوں پر آوارہ گردی کر کر کے تھک ہار کے گھر آیا تو سنسان گھر نے میرا استقبال کیا۔ مجھے اس سناٹے سے بے حد کوفت محسوس ہوتی تھی۔ اس اکیلے پن سے خیر کچن کی طرف بڑھ گیا، اپنے لیے چائے بنا لی اور باہر نکل آیا۔ باہر ایک چھاتا اور اس کے نیچے کرسیاں پڑی تھیں۔ میں بیٹھ کر اداس سی شام چائے کے ساتھ بتانے لگا۔ میں چائے پیتے پیتے پچھلے برسوں کی یاد میں کھو گیا جب میں یہاں اپنی ماما جان کے ساتھ رہتا تھا، اور ماما جان مجھے اس طرح آوارہ گردی نہ کرنے دیتی تھی، اور اگر کسی دن میں آج کی طرح چھٹی پر ہوتا تو ماما جان سے چھپ کر یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر آوارہ پھرتا رہتا۔ جب آتا تو ماما جان کی کھٹی میٹھی ڈانٹ مسکراتے ہوئے سنتا، اور وہ یہیں اسی جگہ 2 کپ لیے آ جاتی اور میں ان کے ساتھ ایسی شامیں بتایا کرتا۔ میں یادوں سے اس وقت چونکا جب میرے کپ میں چائے ختم ہو گئی تھی اور میں خالی کپ منہ سے لگائے بیٹھا تھا، اور کوئی میری اس حرکت پہ بہت ہنس رہا تھا۔ یہ ہنسی میرے سامنے سے آ رہی تھی۔ میں نے وہ آواز بہت مانوس سی محسوس کی، ایسے جیسے میں اس آواز کو برسوں سے جانتا ہوں، ایسے جیسے میں یہ آواز سننے کو صدیوں سے ترس رہا ہوں۔ اس آواز میں ایک کھڑک تھی، ایک سر تھا، ایک لے تھی۔ میں نے بے اختیار خود کو اٹھتے پایا، میرے قدم اس آواز کی طرف بڑھنے لگے، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ ایک لڑکی تھی، سفید رنگ کی شرٹ، سفید رنگ کا اوور کوٹ پہنے، کھلے لمبے کالے بالوں پر بڑی اونی ٹوپی پہنے وہ ساملی لڑکی میرے سامنے تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، دستانوں والے ہاتھ ایک دوسرے میں تھامے، چمکتی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی کہنے لگی، بابو چائے ختم ہے اور لے لو، نہیں ہے تو میں لا دوں۔ ایسے خالی پیالوں کو منہ سے لگائے کیا کر رہے ہو؟ یہ لڑکی کہاں سے آئی تھی؟ آسمان سے اتری ہے یا برف نے اسے اپنے دامن سے نکالا ہے؟ بظاہر اس برف، آسمان اور اللہ کے علاوہ اور کون جانتا ہے کہ مجھے کسی کی تلاش ہے اور مجھے کیا اچھا لگتا ہے۔ میں نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں آپ لا دیں، اور وہ مسکراتی ہوئی پیچھے مڑ گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہی وہ مجھے پھر سے آتے ہوئے دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں 2 کپ تھے جن سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی اور پھر مسکرائی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے جیسے اجازت چاہی، جی بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گئی۔ اس نے خاموشی سے چائے میری طرف بڑھائی اور میں نے بھی لے لی۔ بابو کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ کو، آپ اداس ہیں کئی دنوں سے؟ مطلب یہ مجھے کب سے دیکھ رہی ہے؟ کیا اس کا دل بھی مجھے دیکھ کر ویسے ہی دھڑکتا ہے جیسے میرا دھڑکنے لگا ہے؟ کیا اسے بھی میں اچھا لگتا ہوں؟ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ٹھنڈی ہوا نے پھر سے اپنا رخ بدل لیا، اور میں آج بہت سکون محسوس کر رہا تھا۔ آج مدتوں بعد مجھے محسوس ہوا، ایسا احساس
ماما جی کے ساتھ بھی ہوتا تھا، جسے میں سمجھ نہیں سکا تھا۔ ماما جان کے بعد اب یہ سانولی سفید اوور کوٹ والی لڑکی ہی مجھے سکون دے رہی تھی۔ وہ یہ ایک بات کرنے کے بعد میری جواب کی منتظر تھی۔ جی نہیں، میں اداس تو نہیں، اور آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ بابو، میں یہاں نہیں ہوتی تھی، اپنی دادی کے پاس گئی ہوئی تھی، کسی دوسرے شہر۔ اب دادی یہاں آ گئی ہے، 1 مہینہ ہوا ہے، میں یہی ہوں، یہ ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں، بس دور سے آپ کو دیکھتی ہوں۔ آج اب معمول سے کچھ زیادہ ہی پریشان ہے، تو سوچا آپ کا حال پوچھ لوں۔ یعنی ساتھ والے ارغمان چاچا کی بیٹی، یعنی میں اس کے لیے انجان نہیں ہوں۔ اچھا، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میں اس کی آواز کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے یہاں تک اس کو غور سے دیکھ لیا تھا کہ میں اس کے ناک میں موجود چھوٹے سے تیلے کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ چائے ختم ہوئی تو وہ میرے پاس سے اٹھ گئی۔ میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے بعد سے مجھے سب کچھ رنگین سا لگنے لگا تھا۔ مجھے برف کی تہوں کے اوپر پھول کھلتے محسوس ہونے لگے، چاروں طرف خوشبوئیں ہی رقص کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا عجیب احساس تھا! کسی سے 2 گھڑی بعد ہو جانے سے انسان کتنا پرسکون ہو سکتا ہے، میں نے خود سے پوچھا، اور کچھ جواب نہ پا کر کمرے میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ میرے دماغ سے وہ نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس کی سریلی ہنسی، اس کی آواز کی کھنک، اس کی چمکتی آنکھیں، اور اس کے ناک میں پڑا ایک نازک سا بوندا، اور اس پہ سفید اوور کوٹ۔ وہ حسین ہی تو تھی، بھلا کون کم بخت اس کو ذہن سے چھٹک پائے گا۔ میں نے خود سے سرگوشی کی اور اس کو سوچتے سوچتے ہی سو گیا۔ صبح کافی دیر سے اٹھا، اٹھتے ہی اسی کا خیال تھا۔ مجھے لگا وہ باہر میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں بھاگتا ہوا باہر آیا، باہر کوئی نہیں تھا۔ ہاں، برف گر رہی تھی۔ ہوا کے تھپیڑوں سے برف اڑ کر میرے چہرے سے ٹکرائی اور میں واپس کمرے میں آ گیا۔ واش روم سے فریش ہو کر نکلا، کچن میں چائے بنائی اور ٹوسٹ لے کر ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھا۔ ناشتہ کرتے کرتے اس کی ہنسی نے پھر میرے اعصاب پر سوار ہونا شروع کر دیا۔ لیکن میں نے آج ڈیوٹی پہ جانا تھا اور میں یہاں رہ کر اس کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا وہ اجنبی ہے، اور اجنبی کیسے میرا خیال کر سکتی ہے؟ اس کی بھی کئی الجھنیں ہوں گی، اس کی زندگی بھی کوئی فارغ تو نہیں ہوگی کہ میرے لیے یہاں ہر وقت آئی کھڑی رہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کل اسے کسی کی کمپنی چاہیے ہو اور وہ گھر اکیلی ہو اور میری طرف آ گئی ہو۔ ایسے ہر وقت کون آتا ہے؟ اپنے آپ کو کئی وہموں سے پرسکون کرتا میں اپنے آفس کی طرف چل پڑا۔ میں ایک فارسٹ آفیسر ہوں، اور یہاں کے جنگلات اور درختوں کی دیکھ بھال میری ذمہ داری تھی۔ میرے پاس گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی کار بھی تھی جس پر میں ہر جگہ جاتا تھا۔ اس روز بھی نکل پڑا۔ آفس میں کام ایسے بکھرے پڑے تھے جیسے یہاں کوئی کام کیا ہی نہ گیا ہو، اور میں ان بکھیڑوں میں الجھ گیا۔ لیکن میں اس کی آواز کو پھر بھی دماغ سے نہیں جھٹک پا رہا تھا۔ شام کو کام کرتے بہت دیر ہو گئی، اور میں شام ڈھلے ہی واپس پہنچا، اور میری متلاشی نظریں پھر سے اسے ڈھونڈنے لگی۔ میں نے پھر چائے بنائی اور باہر آ گیا۔ ان کے گھر کی بتی بجھ چکی تھی، یقیناً اس کی دادی جلدی سونے کی عادی ہوں گی، اور سب اسی لیے جلدی ہی سو گئے ہوں گے۔ میں نے سوچا، مگر مجھے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہے، جیسے ابھی میرے پاس آ جائے گی اور ابھی ہنسے گی، ابھی چائے لائے گی، اور آج میں اس سے بہت ساری باتیں کروں۔ مگر وہ نہیں آئی۔ میں مایوس بھی ہوا، اور پھر خود کو دل ہی دل میں جھڑک بھی دیا کہ وہ کیا کرے گی یہاں آ کر، کون لگتا ہوں میں اس کا۔ پھر ساری رات میرے حواس پر سوار ہی رہی۔ صبح میں جلد ہی اذان ہوتے ہی نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار منہ سے نکلا، آج دیکھ لوں اسے۔ اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد میں گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو دور وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی نظر آئی۔ وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی،
شاید اسے میں یاد نہیں تھا، لیکن میں نے مسکرا کر کہا، کیا دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں؟ اور آج کا دن میرے لیے ایک پرسکون دن تھا۔ آج برف سے ڈھکے پہاڑ یک دم جنت سے لگنے لگے تھے، فضاؤں میں سر سنائی دینے لگے اور میں مسکرانے لگا۔ واپسی پر پھر دیر ہوئی اور میں اداس ہو گیا کہ سانولی نہیں دکھے گی، مگر آج کایا پلٹ گئی اور وہ اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بھاگتی ہوئی گھر کے اندر گھس گئی۔ آج اس نے کالا اوور کوٹ پہنا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا، کس نے کہا سانولی رنگت پر نہ بہت گہرے رنگ جچتے ہیں اور نہ ہی ہلکے، اس پہ تو ہر رنگ کمال لگتا ہے۔ میں اس کے اس طرح بھاگ کر اندر جانے پہ نہ جانے کیوں تھوڑے غصے میں آ گیا تھا، مگر کچھ ہی پل میں وہ سارا غصہ جھاگ بن کر بیٹھ گیا جب میں نے اسے چائے لاتے دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ آج آنکھوں کی چمک کچھ زیادہ تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ مجھے لگا اسی کا ہی میں منتظر تھا اور وہ آ گئی تھی۔ اس شام اس نے کافی ساری باتیں کی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی میرے بارے میں ویسا ہی محسوس کرتی ہے جیسا میں اس کے لیے کرتا ہوں۔ خیر، وہ تو ان دو ملاقاتوں میں ہی میرا دل جیت چکی تھی۔ وہ جس قدر خوش مزاج تھی، مجھے لگا میرے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اس روز میں نے اس سے کہا کہ تم روز مجھ سے باتیں کرنے آ سکتی ہو، یہ وقت میرا فارغ ہوتا ہے اور تم بھی فارغ ہوتی ہو۔ یوں ہمارے درمیان ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہم روز شام کو ساتھ ہی چائے پیتے، باتیں کرتے اور میں زیادہ تر اسے دیکھتا رہتا۔ اس کی باتوں اور حرکتوں سے مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ میں بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اور جب یہ پتہ چلا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے تو میری باچھیں کھل گئی اور میں یہ تک بھول گیا کہ اس کا خاندان ہے، وہ مجھے قبول کر لیں گے یا نہیں۔ اس کا ادراک مجھے تب ہوا جب میں نے ایک دن اسے اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھی روتے دیکھا۔ میں چاہتا تھا وہ میرے پاس آئے، مجھے بتائے کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں خود اس کے پاس چلا جاؤں، مگر اس روز میں نے ان کے گھر بہت آوازیں سنی، ان کے گھر جھگڑا ہو رہا تھا۔ میں نے جانا مناسب نہیں سمجھا، اور ویسے بھی اس کے علاوہ میں جانتا بھی کسی کو نہیں تھا۔ اور پھر وہاں سے محبت کے دنوں میں خزاں کا موسم چل پڑا۔ اس کے بعد وہ مجھے دکھائی نہ دی۔ میں ہر روز اس کا انتظار کرتا، اکیلے چائے پیتا اور رات جاگ کر گزار دیتا۔ کئی روز یوں ہی کٹے، پھر ایک روز دادی میرے گھر موجود تھی، اسی وقت جس وقت میں اس کا منتظر تھا۔ میں دادی کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، پھر دادی میرے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے بنا کسی توقف کے مجھے کہا، تمہاری ماما جان سے اچھے تعلقات تھے میرے، بہت اچھا وقت گزارا اس کے ساتھ۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں جی جی ہی کر رہا تھا، جبکہ دماغ میرا وہیں اسی پہ اٹکا تھا۔ اس نے مجھ سے تمہارے اور میری پوتی کے رشتے کے بارے میں بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے، اور یہ بات میری پوتی کے علم میں تھی، اسی وجہ سے وہ تمہارے پاس آتی تھی۔ لیکن اس کے باپ نے ایک دن اسے دیکھ لیا، اور تم جانتے ہو وہ پٹھان ہے۔ مجھ پر نئی حقیقتیں عیاں ہو رہی تھیں۔ اچھا، یعنی ماما جان کی پسند تھی وہ، یعنی وہ واقعی میری تھی۔ پٹھانوں کی لڑکیاں سامنے بھی ہوتی ہیں؟ میں نے تو آج تک دودھ جیسی ہوتی رنگت والی پٹھانیاں ہی دیکھی تھی۔ میں سوچتا جا رہا تھا، اب تم جانتے ہو وہ اسے ایک بڈھے کے ہاتھ تھما رہا ہے، وہ اس کا نکاح کر رہا ہے، تم اسے لے آؤ۔ تم اگر اس سے محبت کرتے ہو تو میری سامی کو بچا لو، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ مر جائے گی بیٹا، اسے بچا لو۔ اب دادی رونے لگی اور فریاد کرنے لگی، جبکہ میں خود بے اختیار کھڑا ہوا تھا۔ میں ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا تھا، آنسو بے بسی سے بن توڑے بہنے لگے تھے۔ اسے کھو دینے کا دکھ بہت بڑا تھا،
مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اسے چھوڑ دیتا، اسے چھوڑ دیتا جس کی وجہ سے میں نے جینا سیکھا، جس کی آواز میرے لیے ویرانوں میں زندگی کا باعث تھی۔ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں بھاگتا ہوا ان کے گھر گیا۔ اس کا نکاح زبردستی کروایا جا رہا تھا۔ اس کا باپ پٹھان تھا اور بات غیرت کی تھی، اور غیرت کے لیے پٹھان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اس کے باپ کا ہاتھ پکڑا اور ضبط سے کہا، میں اس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ خبردار اس پہ ہاتھ اٹھایا یا اس پہ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میری اس حرکت سے وہ پٹھان بھی غصے سے چلا گیا کہ اس کی غیرت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس سے جھوٹ بول کر لڑکی کا نکاح کیا جا رہا تھا، اور مولوی صاحب نے بھی میرا ہی ساتھ دیا کہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا باپ شکست خوردہ تھا اور غصہ بھی، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اس کے پیچھے تیار ہوئی سامنے لڑکی کی فکر تھی۔ وہ کئی ارمان لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں مجھے کہہ رہی تھی، بابو میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم لے جاؤ بابو۔ اور میں نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ فکر نہ کرو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں بیٹھ گیا اور مولوی کو کہا، نکاح پڑھواؤ۔ اس نے اس کے باپ کو دیکھا جس نے ہاں میں سر ہلا دیا، اور پھر اس روز کسی ارادے کے بغیر ہی شادی ہو گئی، کسی اور کے خرچے پہ۔ خیر، آج وہ ساملی پورے حق سے میری ہو گئی تھی۔ اس روز میں نے خود کو بہت امیر شخص پایا، کیونکہ یہ محبتیں ہر کسی کی گود میں نہیں ڈالی جاتی، نہ ہی عطا کی جاتی ہیں۔ یہ تو ہمت والوں کو عطا کی جاتی ہیں۔ یہ ان کے مقدر میں لکھی جاتی ہیں جو ان کے لیے لڑنا جانتا ہو، جو ان کا دیا ہر دکھ ہر درد سہنا جانتا ہو۔ صرف مقدر اور نصیب کے کھاتے میں ڈالتے محبتوں کو ان سے چھین لیا جاتا ہے، اور جن سے محبت جیسے عظیم جذبے کو چھین لیا جائے، ان کے نصیب کھوٹے ہو جاتے ہیں۔ خیر، آج بھی میں اس سفید اوور کوٹ والی سامنے لڑکی کے ساتھ خوشی خوشی رہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہر محبت کی منزل نکاح ہو اور ہر محبت کے نصیب میں ملاپ ہو۔